اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ہود آیت نمبر 31 سے لے کے 34 4 آیت. آیت نمبر 31 ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ عالم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین. تو آیت نمبر 31 سورہ ہود. ولا اقولو، اور میں تو یہ کہتا بھی نہیں ہوں. نوح علیہ السلام نے کہا ولا اقولو لکم، تم لوگوں سے میں تو کچھ کہ تم لوگوں سے لکم مینس ٹو یو آل، میں تو نہیں کہہ رہا کچھ بھی. عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میں نے تو ایسا نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. تو وہ اب ان کی ہر جیسے باتیں ہیں نا اس کا جواب دے رہے ہیں. تو ابھی ہم نے جیسے جو پوائنٹس پڑھے تھے تو اب اس کا آگے کا جو پوائنٹ ہے ہم اس پہ جائیں گے. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نے تو نہیں کہا تم لوگوں سے کہ بھئی میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے. وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی تو میں کوئی مطلب غیب کا علم رکھنے والا، یا مطلب جیسے کہ انسین جو ہے اس کو جاننے والا، چھپے کا جاننے والا میں نہیں ہوں. میں نے یہ بھی نہیں کہا. وَلَا أَقُولُ، اور نہ ہی میں نے یہ کہا انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں. میں نے تو یہ بھی نہیں کہا. ولا اقول، اور نہ ہی میں نے یہ کہا للذین تزدری اعینکم، کہ وہ جو تمہاری آنکھوں سے یعنی چھپا ہوا ہے، کہ جو کچھ بھی وہ جو تمہاری جو آنکھیں جس کو ناپسند کرتی ہیں، تو اس کے لیے بھی میں کچھ نہیں، مطلب یعنی میں اس کے لیے بھی کچھ نہیں کہہ رہا. تمہاری آنکھیں جس کو ناپسند کرتی ہیں، یعنی تم جس سے نفرت کرتے ہو یا تم مطلب ہیٹ کرتے ہو، تو میں یہ اس کے بارے میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اللہ جو ہے یعنی کہ اللہ کہ یہاں پر لن یؤتیہم اللہ خیرا. لن یعنی ان سے وہی ہے کہ نیور یعنی کہ یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان لوگوں کو کبھی بھی کوئی خیر نہیں دے گا. میں نے تو نہیں کہا یہ. تمہاری آنکھیں ان سے نفرت کرتی ہیں، تم ہو جو مطلب ان سے ہیٹ کرتے ہو. وہ غریب لوگ، وہ مطلب بیچارے جو مطلب کمتر لوگ ہیں، فقراء ہیں یا غریب ہیں، تو مطلب ان کے معاش میں وہ غریب ہیں، تو وہ لوگوں سے تم نفرت کرتے ہو نا، تم ڈسپائز کرتے ہو ان کو. لیکن میں نے تو نہیں کہا کہ اللہ ان کو کبھی بھی کوئی خیر نہیں دے گا، ایسا تو نہیں کہا میں نے. اللہ عالم بما فی انفسہم، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے مطلب اندر نفس میں کیا ہے، اندر ان کے جی میں ان کے نفس میں کیا ہے. انی اذا لمن الظالمین، یعنی اگر میں نے ان کے ساتھ کچھ بھی کیا غلط تو میں تو ظالمین میں سے ہو جاؤں گا نا. تو اب انہوں نے اتنا سارا لمبا چوڑا جواب دیے بھائی، جس کی کہ نوٹس ہے 1522، مگر پہلے ہم کو اس کا انگلش پارٹ پڑھنا ہے. آئی ٹیل یو ناٹ دیٹ ود می آر دا ٹریجرز، یہ تو نہیں کہہ رہا میں، آف اللہ، نور ڈو آئی نو واٹ از ہڈن، نور کلیم آئی ٹو بی این اینجل، nor yet do I say of those whom your eyes do despise, that Allah will not grant them all that is good. Allah knoweth best what is in their souls. I should, if I did indeed, be a wrongdoer. تو اس کی جو نوٹس ہے 1522، جس میں 8واں پوائنٹ آئے گا. تو 8th point that Nuh alayhi salam urges
is that he is not a mere vulgar soothsayer, जो भविष्यवाणी बोलते रहते हैं या ज्योतिष विद्या या जो भी एक सच और 99 या 100 झूठ मिला के बोलते हैं जो, तो वो वल्गर सूथसेयर्स है। तो उन्होंने कहा मैं कोई वल्गर सूथसेयर भी नहीं हूं, प्रिटेंडिंग टू रिवील सीक्रेट्स नॉट वर्थ नोइंग, यानी कि ऐसी ऐसी बातें तुमको बोलना राज की कि जो मतलब जिसको जानना भी जरूरी नहीं है और वो जानने के लायक भी नहीं है, काबिल भी नहीं है। नॉर एन एंजल लिविंग इन अनदर वर्ल्ड, और ना ही मैंने ये कहा कि भाई मैं फरिश्ता हूं जो दूसरी दुनिया से आया है। विद नो टाइज टू देम, यानी तुम्हारे से तो कोई उसका कोई मतलब कोई संबंध ही नहीं है, यानी तो वो तुम और वो यानी फरिश्ता जो है उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक, क्या कनेक्शन। तो फरिश्ता जो है वो दूसरी जहान का है, तो मैंने तो नहीं कहा कि मैं फरिश्ता हूं। ही इज देयर रियल वेल विशर, यानी वो सचमुच उनका भला चाहते हैं। डिलीवरिंग अ ट्रू मैसेज फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह के पास से जो पैगाम उनको आया वो वैसा के वैसा ही सच्चा मैसेज है, हक है जो वो उनको पहुंचा रहे। लेकिन इंसान को अगर वो नहीं चाहिए तो अब दूसरी इसकी नोट है 1524। बट नूह अलैहिस्सलाम विल नॉट क्लोज हिज आर्ग्यूमेंट विदाउट डिफेंडिंग द मैन ऑफ फेथ। नूह अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी आर्ग्यूमेंट या जो भी उनसे मतलब जो हुज्जत हो रही है वो उसको कभी भी बंद नहीं कर देंगे कि जो ईमान वाले लोग हैं कि उनके लिए वो उनके लिए डिफेंड करेंगे, उनको बचाने की कोशिश करेंगे। whom the chiefs despise, क्योंकि वो सारे जितने भी वो सरदार थे, लीडर्स थे, बड़े बड़े लोग, वो दुनिया के बड़े लोग मतलब तो डिस्पाइज करते थे ना, उनसे नफरत करते थे, हेट करते थे, बिकॉज दे आर लैकिंग इन वर्ल्डली गुड। तो वर्ल्डली गुड्स जो है यानी दुनियावी मालूमता, दुनियावी सामान में वो बेचारे कमतर थे, तो जस्ट बिकॉज ये कमतर थे इसलिए तुम उनसे नफरत कर रहे थे ना। He tells them plainly that Allah perhaps sees in them something in which they, the arrogant chiefs, are lacking. तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला मतलब नूह अलैहिस्सलाम ने उनके साथ जो बहस हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अल्लाह ने तो उनमें कुछ ना कुछ जरूर देखा है ना, जो तुम यानी कि मतलब जैसे जो घमंडी सरदार लोग हैं वो उसको नहीं देख पा रहे हैं। Their spiritual faculties can only be appreciated truly by him. Him यानी अल्लाह, यानी उनकी जो रूहानी जो सलाहियतें हैं वो तमाम अगर वो अल्लाह ही है जिसको देखेगा और उसको बहुत ही पसंद करेगा, अप्रिशिएट करेगा। To whom all the secrets of the spirit are open, क्योंकि अल्लाह के पास हर किसी की रूहानी जो भी बातें अंदर छुपी हुई जो है वो सब कुछ जाहिर है, अल्लाह जानता है, वो तमाम सीक्रेट्स जो है वो सब जानता है हर नफ्स के। बट ही नूह अलैहिस्सलाम मस्ट डिक्लेयर बोल्डली हिज ओन फेथ, मगर नूह अलैहिस्सलाम जो है उनको बिल्कुल बेखौफ होके डिक्लेयर करना कि अपना ईमान जो है उसका तुम एकदम खुल के तुम उसको मतलब ऐलान कर रहे हो। एंड दिस इज द 9th पॉइंट इन हिज आर्ग्यूमेंट। जो 8th पॉइंट हमने अभी पढ़े, अभी ये 9th पॉइंट है कि वो अपने ईमान का खुल्लम खुल्ला जोर और शोर के साथ ऐलान कर रहे हैं। अब है आयत नंबर 32। कालू या नूह कद जादलतना फअक्सरत जिदालना फअतिना बिमा तईदूना इन कुंता मिनस सादिकीन। कालू तो उन लोगों ने कहा, कौम के लोगों ने, वही बड़े बड़े सरदारा ने, या नूह ए नूह, उन लोग ने कहा कद जादलतना कि तुमने हमारे साथ बड़ी हुज्जतबाजी की है, फाक्सरता जिदालना, और तुमने उसको बहुत लंबा खींचा है भाई, बहुत ही लंबा हमारे साथ तुमने हुज्जतें की है। लंबा तो होगा क्योंकि वो 950 बरस तक लोगों के पीछे बराबर उनको दावा करते रहे, छोड़ नहीं दिया। तो वो अब उन लोग को ये हो रहा है कि बस अब बहुत हो गया, बहुत लंबा हो गया, फाक्सर था, बहुत लंबा कर दिया अब तुमने। जिदालना फातिना, तो ले आओ ना बाबा, फातिना बिमा ताईदूना, तो फिर ले आओ अब हमारे ऊपर जिसका कि तुम हमको
مطلب دھمکیاں دے رہے ہو، یعنی تم ہم کو خوف دے رہے ہو، ڈرا رہے ہو، ہم کو عذاب 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 کی دھمکی دے رہے ہو، تو جاؤ لے آؤ نا وہ جس کا کہ تم ہم کو ڈرا رہے ہو. بما تعیدون ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو. یعنی یہاں بھی ایک تانا آ گیا کہ اگر تم سچے ہو تو. They said, O Nuh, thou hast disputed with us, and much hast thou prolonged the dispute with us. Now bring upon us what thou threatenest us with, if thou speakest the truth. Iski note hai 1525. To Nuh alayhi salam's address, the worldly chiefs give a characteristic reply. یعنی جیسا ان کا کردار ہے اسی طرح کا انہوں نے نوح علیہ السلام کے مطلب بولنے پر ان کو مخاطب جو ہوئے وہ نوح علیہ السلام، تو اس کا جواب یعنی ان سرداروں کا ٹپیکل. In its aggressive spirit, it is the very antithesis of the gentle remonstrances of Nuh علیہ السلام. یعنی وہ لوگ تو بڑے جیسے نہیں غصہ جوش میں تھے، اب وہ جوش کے اندر آ کے اور وہ لوگ ایک مطلب جیسے نہیں مخالفت بھی کر رہے ہیں اور ان کے اگینسٹ بھی جا رہے ہیں. مگر جو نوح علیہ السلام ہے ان کا تو ایک دم یعنی وہ بیچارے بہت نرماز کے ساتھ ہی ان کے ساتھ مخالفت یا شکایت جو بھی ہے وہ کر رہے ہیں، جو اعتراضات جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن بہت ہی جینٹل ہو گئے، نرماز کے ساتھ. مگر وہ لوگ دیکھو کتنے اگریسو ہیں. Because he had gently and patiently argued with them. انہوں نے جب ان سے حجت کی تو ایسا زور شور سے اور چلا چلا کے ٹھیک کرنا نہیں، انہوں نے بہت ہی نرماز کے ساتھ اور بہت ہی صبر کے ساتھ ان لوگ کے ساتھ آرگیومنٹ کی. اور سوچ لو کہ 950 برس تک ایک چیز کرتے جاؤ تو صبر کتنا چاہیے اس میں. دے یعنی وہ لوگ impatiently accuse him of disputing with them. تو ان لوگوں نے تو ان پہ الزام لگایا کہ تم تو ہمارے ساتھ حجت بازی کر رہے ہو and prolonging the dispute، اور تم نے اس ڈسپیوٹ کو کتنا لمبا کھینچا ہے. They are unable to deal with these points. Actually جب نوح علیہ السلام اپنے پوائنٹس پریزنٹ کرتے تھے تو وہ لوگ بالکل اس کے وہ پوائنٹس کو ڈیل نہیں کر سکتے تھے، ان کو ہارنا پڑ رہا تھا. So they arrogantly threw out their challenge. تو اب ان لوگ نے سوچا ہارنے سے زیادہ بہتر ہے کہ بڑے گھمنڈ اور غرور اور آکڑ کے ساتھ اور ان کو بولو کہ چلو ابھی ہم تم کو چیلنج کرتے. Which is a compound of hectoring insolence, unreasoning skepticism and biting irony. یعنی یہ ان لوگوں کا یہ سردار اور یہ بڑے رچ امیر زادے جو بھی وہاں کے تھے سردار اور لیڈر، تو یہ ان کا ایک سمجھو کہ جو ہمیشہ وہ لوگ کرتے ملا جلا وہ جو ایک پن ہے، جو وہ لوگ یعنی کہ کسی طرح سے مطلب جیسے نہیں بولتے کہ جیسے ہیرس کرنا ہے، وہ ہیرس بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی انسلٹس کے ساتھ، اور ساتھ میں تانے بازی بھی چل رہی ہے اچھی خاصی، یعنی کہ تانا بھی دے رہے وہ لوگ. اور یہ کہ ہم تمہاری جو بھی بات ہے یعنی دین کی بات ہے اور سچی بات ہے، لیکن تم اس کے اندر شک و شبہات کر کے بول رہے ہو کہ نہیں ہم نہیں مانتے. یو فورٹیل ڈیزاسٹر. اب دیکھو ان کا یہ ڈائلوگ کہ یو فورٹیل ڈیزاسٹر ٹو اس، کہ تم تو ہمیں کہہ رہے ہو بھائی ہماری تباہی ہے. اف وی ڈونٹ مینڈ آور ویز، اگر ہم نے اپنے راستے صحیح نہیں کر لیے تو. لیٹ اس سی یو برنگ اٹ آن. دیکھیں تو صحیح، ہم لے آؤ تم ہم پہ، یعنی ہم تو اپنی راہیں درست نہیں کر رہے، لے آؤ تم. ناؤ اف یو پلیز، اور شال وی ہیو ٹو کال یو اے لائر. تو لے آؤ نا اب تو پلیز لے آؤ. اور یا تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم کو تمہیں پھر کہنا پڑے کہ تم جھوٹے ہو. وہ ہے نا ایک تیر مار دیا ان لوگ نے. یہ طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا جب لوگ کو نہیں ماننی ہوتی بات. اب ہے آیت نمبر 33. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. قالا تو نوح علیہ السلام نے کہا، انما یاتیکم کہ صرف انما اونلی یاتیکم کہ تم جو ہو
اپنے اوپر لا رہے ہو بہ اللہ انشاء، اللہ کی طرف سے اللہ جو ہے وہ مطلب تمہارے اوپر لائے گا اگر وہ چاہے گا، انشاء، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہوں گے تم، یعنی اللہ جب تمہارے پر لے آئے گا جو بھی مطلب تم اپنے اوپر جو تم چاہ رہے ہو، تو اگر اللہ تم پہ لے وہ ہے عذاب، مگر اللہ چاہے گا تب لائے گا نا، اللہ کسی کے کچھ بولنے پہ تو نہیں لے آئے گا، تو اب وہ عذاب بھی اللہ کے چاہنے پر ہے، مگر وما انتم بمعجزین، تم لیکن اس وقت عاجز نہیں کر سکو گے، اللہ کو ہرا نہیں سکو گے، یعنی فرسٹریٹ نہیں کر سکو گے، عاجز بے معجزین، یعنی تم عاجز نہیں کر سکو گے یا تم اس سے بچ بھی نہیں سکو گے کہ تم سوچو کہ ہم عذاب آ رہا ہے بھاگو، ارے بھاگو بھاگو کہیں بھی بچ جاتے، کہیں بچ جائیں گے، نہیں بچو گے. He said, truly Allah will bring it on you if He wills. And then He will not be able to, and then you will not be able to frustrate it. تم نہیں عاجز کر سکو گے. اس کی بھی نوٹ ہے 1526. To the blasphemous challenge. یعنی جو کفر کے مطلب جو تھے سردار سارے، ان کا وہ چیلنج ایڈریس ٹو نوح علیہ السلام his only answer could be کہ ان کا جواب صرف یہی ہوگا I never claimed that I could punish you. میں نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میں تمہیں سزا دوں گا یا میں دے سکتا ہوں. All punishment is in the hands of Allah. ہر عذاب اور سزائیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. And He knows best when His punishment will descend. اللہ ہی جانتا ہے بہتر کہ اس کا عذاب کب نازل ہوگا. But this I can tell you. مگر میں اتنا تو تمہیں کہہ سکتا ہوں. His punishment is sure if you do not repent. اگر تم نے توبہ استغفار نہیں کی تو اس کا عذاب یقینی ہے. And when it comes, you will not be able to ward it off. لیکن جب وہ عذاب آئے گا تو تم اس کو ہٹا نہیں سکو گے، اپنے سے دور نہیں کر سکو گے، یہ تم نہیں کر سکو گے. پھر ہے آیت نمبر 34. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، یعنی کوئی بھی نفع نہیں تمہارے لیے، نصحی جو ہم یعنی کہ مطلب ہم تمہیں مطلب نصیحت کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ مطلب تم کو نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ فائدہ ہونے دیں گے تو ہوگا نا. ان اردت ان انصحا، کہ اگر میں کتنا بھی چاہوں، کتنی بھی میری خواہش ہو کہ میں تمہیں اچھی نصیحت کروں، ایک ناصح یعنی نصیحت کرنے والے، تو انہوں نے کہا کہ میں کتنا بھی چاہوں کہ میں تمہیں نصیحت کروں. لکھوں ان کان اللہ یرید، لیکن اگر اللہ نہیں چاہتا، ان یغویکم، کہ تمہیں جو ہے وہ بھٹکا دے، چھوڑ دے، ہو ربکم، لیکن وہ تمہارا رب ہے، یعنی بول کیا رہے وہ کہ وہ تمہارا رب ہے، ہو ربکم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے. Of no profit will be my counsel to you, much as I desire to give you good counsel. If it be that Allah willeth to leave you astray, He is your Lord. یعنی بتا دی کہ وہ تمہارا بھی رب ہے، یعنی میرا رب نہیں تمہارا بھی. And to Him will you return، اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کے جاؤ گے. اس کی نوٹ ہے 1527. بٹ نوح علیہ السلام ہارٹ بلیڈس فار ہز پیپل، یعنی ویسے بولتے ہیں نا ان کا دل جو ہے بہت دکھتا تھا، یعنی اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لوگوں کے لیے. یہ تمام رسول نبی جو ہوتے ہیں نا، ان کو سب کو یہی ہوتا ہے کہ جو کتنے بھی برے ہو وہ سب کے لیے روتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ سب کے سب بچ جائیں اور جہنم میں نہ جائیں اور عذاب نہ ملے ان کو. They are preparing their own undoing. اپنے آپ کا خود ہی وہ لوگ کر رہے ہیں برابر خاتمہ. All his efforts are to be vain. انہوں نے جتنی بھی کوششیں کی ہے 950 برس تک کی ہے، سب بیکار گئی. Obstinate as they are,
جیسے کہ وہ لوگ ہٹی اور ہٹ دھرمی اور ضدی ہے. Allah's grace must be withdrawn. اللہ کا فضل ان سے ہٹانا ہی چاہیے. And then who can help them؟ تو اللہ نے جب ان سے اگر اپنا فضل ہٹا لیا تو ان کی مدد اب کون کر سکتا ہے؟ دنیا میں جس کسی پر سے بھی اللہ نے اپنا فضل ہٹا لیا تو اس کی مدد دنیا کا اعلیٰ سے ادنا کوئی بھی نہیں کر سکتا. And what use is any counsel؟ تو اب کوئی بھی نصیحت کرنے والے کی نصیحت کیا کام آئے گی؟ نصیحت تو مطلب ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو، ختم. بٹ اگین ہی ول ٹرائی ٹو ریمائنڈ دیم آف دیئر لارڈ، کہ انہوں نے پھر بھی ان کے رب کے بارے میں ان کو یاد دہانی کی، تو وہ تمہارا بھی رب ہے دیکھو. اینڈ ٹرن دیئر فیس ٹو ہم، تاکہ ان لوگ کا چہرہ رب کی طرف اپنے موڑے، تاکہ دیکھو وہ رب تمہارا بھی ہے، سن لو. فار دیئر الٹیمیٹ ریٹرن ٹو ہز ججمنٹ سیٹ از سرٹن ٹو آنسر فار دیئر کنڈکٹ. تو جو انہوں نے حرکت کی ہے اس سب کا جواب دینا پڑے گا اللہ کے، مطلب جو فیصلے کی جو سیٹ ہے، ججمنٹ سیٹ، اس کے سامنے، اور وہ ہے الٹیمیٹ، یعنی آخری لوٹنا اللہ کی طرف اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہر بات کا جواب دینا، ہر بات کا جواب دینا.